نبیین اور صدیقین کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء اور صالحین اور اولیاء کاملین پر اپنا انعام کیا ہے۔ تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ نبیین اور صدیقین پر اللہ کا انعام ہوا، صالحین پر اور ولیوں پر اللہ کا انعام ہوا، اور یہ بات قیامت تک قرآن گواہی دیتے رہے گا۔ دنیا میں نہ جانے کتنے بدعقیدہ آئیں گے، وہ کہیں گے کہ نبی مردہ ہے، شہید مردہ ہے، ولی مردہ ہے، لیکن قرآن ہم سنیے کو اہل ایمان کی حفاظت کرتا رہے گا اور کہے گا کہ نہ نبی مردہ ہے، نہ شہید مردہ ہے، نہ ولی مردہ ہے، بلکہ ان کی شان تو یہ ہے اللہ نے ان کو انعام نازل کیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے جس صراط مستقیم کو دنیا ڈھونڈتی ہے اللہ تعالیٰ نے وہی صراط مستقیم کو عطا فرما دیا ہے۔ جس صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ہم نمازوں میں دعا مانگتے ہیں وہی صراط مستقیم اللہ تعالیٰ نے سرکار غریب نواز کو عطا کر دیا ہے۔ یہ صراط مستقیم نبی پاک علیہ السلام کی آل کا راستہ ہے، صدیقین اور شہداء صالحین کا راستہ ہے نمازوں۔ لیکن ہم خوش نصیب ہیں، ہم خوش نصیب ہیں کہ سرکار غریب نواز نے، سرکار غوث الورا نے ہمیں اپنی غلامی میں قبول کر لیا، ہمیں اپنا مرید بنا دیا، اور یہ قیامت تک ہی نہیں، ہم جب تک زندہ ہیں غوث پاک کی محبت کا نعرہ، ان کی عقیدت کا دعویٰ ہم کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اس لیے جس نے ان کی عقیدت کا دعویٰ کیا در حقیقت اس نے حسین کی محبت کا دعویٰ کیا، در حقیقت اس نے جناب محمد رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ کیا۔ میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، جس غوث الورا سرکار بڑے پیر کی ہم محفل سجا کر کے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سراپا کرامت بنا کر کے بھیجا ہے، سراپا کرامت بنا کر کے بھیجا ہے۔ جب پیدا ہوں تو کرامت، جب بچپن ہے تو کرامت، بڑے ہوئے تو کرامت، مدرسے میں گئے تو کرامت، راستے میں چلے تو کرامت، جس جگہ بیٹھے سراپا کرامت۔ کرامت کا تو عالم یہ ہے کہ جن کا ادب خود فرشتے کریں، عالم تو یہ ہے جب سرکار غوث پاک جب مدرسے میں جائیں تو فرشتے آواز لگا کر کے کہیں اے لوگوں راستہ چھوڑ دو، اللہ کا بڑی عبد القادر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ ہم تو ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر کوئی مانتا ہے، پہچانتا ہے، لیکن بغداد میں ایک عیسائی تھا، اس کی بیٹی تھی جو سرکار غوث پاک کی تعلیمات سے، سرکار غوث پاک کی سچائی سے، سرکار غوث پاک کی الفت اور محبت سے اتنی متاثر ہوئی کہ وہ سرکار غوث پاک سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ وہ عیسائی بیٹی ہے، عیسائی کی لڑکی ہے، سرکار غوث پاک کی تعلیمات سے متاثر ہو گئی، کیونکہ سب کو کھلاتے ہیں، یتیموں کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں، کیونکہ سب کی مدد کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ یہ لڑکی متاثر ہو گئی، لیکن غور کرنا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں غوث پاک ہم تو کیا دوسرے لوگوں نے بھی، غیروں نے بھی ان کے در سے ایمان کی دولت کو پایا ہے۔ وہ عیسائی بیٹی جب سرکار غوث پاک سے بے انتہا پیار کرتی ہے، آیا اس کی بیٹی کا شادی کا وقت اور اس کی شادی کا رشتہ طے کر دیا گیا، تو اس عیسائی کی بیٹی کا جب شادی کا دن آیا تو جس دن بارات آ رہی تھی، بارات بغداد آنے والی تھی، میں مختصر بتا رہا ہوں، بارات لوگ آ رہی تھی راستے میں، کیونکہ بارات آئے گی، نکاح ہونا شادی میں بارات ہی آئے گی تبھی شادی ہوگی، بارات آ رہی ہے کہ راستے میں ڈاکوؤں نے اور چوروں نے اس بارات پر حملہ کر دیا اور سب کو مارا، سب کا مال لوٹ لیا، اور جو دلہا بنا تھا اس سے بھی مال لوٹ لیا اور اس کی گردن کاٹ دی، اس کو مار دیا۔ جو اس کو مارا اور مارنے کے بعد چور مال لوٹ کر کے بھاگ گئے۔ یہ خبر بغداد میں پہنچ گئی کہ قافلہ لوٹ لیا گیا، جو بارات آ رہی تھی ان کو مار دیا گیا۔ جب یہ خبر عیسائی بیٹی کو پتا چلا، اس عیسائی کی لڑکی کو پتا چلا، گھر سے پکار اٹھی، میرے دروازے پر مصیبت آ نہیں سکتی، کوئی میری شادی کے اندر بلا خراب جو میری شادی کو بگاڑ دے، ایسا ہو نہیں سکتا، اس رشتے کو کوئی ختم کر دے، ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ میں اس کی شہدا ہوں جس کا سارا زمانہ شہدا
रहा है मैं तो अब्दुल कादिर को मानती हूँ, मैं अब्दुल कादिर को जाके कहूंगी ए अब्दुल कादिर मैं तो तेरी चाहने वाली हूँ, फिर मेरा ऐसा नुकसान क्यों हो गया, मेरी शादी जिससे होने वाली थी उस पर ऐसा हमला क्यों हो गया। उस बेटी ने अपने बाप से कहा मुझे अब्दुल कादिर के पास ले चलो। सुभान अल्लाह। उस बेटी ने कहा मुझे अब्दुल कादिर के पास ले चलो, उनके मदरसे में ले चलो, उनकी खानका में ले चलो। ये ईसाई बेटी अपने बाप को लेकर सरकार गौस पाक की बारगाह में पहुंची और सरकार गौस पाक की बारगाह में सलाम पेश करने के बाद अर्ज करती है हुजूर मैं तो आपकी शहदा हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे दर पर मैंने देखा है कभी किसी की कश्ती पलट आई, मैंने देखा है कहीं भिखारी आया तो मालदार बन गया, मैंने देखा है कोई बीमार आया है तो शिफा पा गया है, मैंने देखा है कोई चोर आया है तो आला बन गया है, कोई ऐसा नहीं है जिसको तुमने नवाजा नहीं है, लेकिन मुझे नवाजने के बजाय मैं तो तुम्हारी चाहने वाली हूँ, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया, मेरे साथ इतना जुल्म हो गया कि जिससे मेरा निकाह होने वाला था चोरों ने उनको लूट लिया, उसका कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर। जब बड़े पीर सरकार ने इतना सुना तो अपने जानिसारों से कहा कि उस बारात को और इनके साथियों को बुलाओ, सबको वो काफिले को पूरे बुलाया गया और सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास उसका जनाजा लाया गया, उस जिसका निकाह होने वाला था, जिसकी गर्दन काट दी थी। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक ने कहा कि इसके चेहरे से कपड़ा हटाओ, देखा तो जिस्म अलग है और गर्दन अलग है। निगाह करम हुई सरकार गौसे पाक की और अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाजिर हो गए और सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने अपने सरापा करामत वाले हाथों से, सुभान अल्लाह, सरापा करामत वाले हाथों से गर्दन को पकड़ा और जो है जिस्म के अंदर सटा दिया, लगा दिया, जोड़ दिया और जोड़ने के बाद अल्लाह के हुक्म से जब इतना कहना था गर्दन जुड़ी, शिफा पा गया, जिंदगी पा गया, उठ के बैठ गया, खड़ा हो गया, लड़की ये गवाही देने लगी। मैंने कहा था बाबा जान मैं जिसको मानती हूँ उसका नाम अब्दुल कादिर है, मेरी शादी को कोई रोक नहीं सकता, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सरकार खुश हो गए, सारे लोग खुश हो गए, बाराती खुश हो गए, घर वाले खुश हो गए। उस बाकी ने इजाजत दे दी कि जाओ तुम अपनी शादी कर लेना। दूल्हा खड़ा हुआ और दुल्हन खड़ी हुई, कहा कि ये शादी और निकाह के बाद में होगा, पहले तुम्हारे हाथ पे पहले हम इस्लाम को कबूल करेंगे। शादी और निकाह बाद में पढ़ाया जाएगा, पहले तुम अपने नबी का दरबार जाके हमें इस्लाम की दौलत से मालामाल करके सरकारें कलमे की दावत पेश की और उनके दिलों को इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमा दिया।